ڈپٹی اسپیکر صاحب اگر آرڈر ان دا ہاؤس ہو جائے تو میں بات مکمل کروں. تشریف رکھیں. آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. بیٹھ کے بات کریں یا لابی میں چلے جائیں. آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں یا یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں ایک یونٹی کی بھی ضرورت ہے اور ڈسپلن کی بھی. جنید اکبر صاحب اس طرح نہ کریں پلیز. یہ ہاؤس کی کاروائی چل رہی ہے. اب میں ہر ممبر کا نام لے کے بتاؤں کہ یہ رول کی وائلیشن کر رہے ہیں کرنا آتا ہے. تو اسپیکر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اہم گھڑی ہے تاریخ کی جہاں پہ قوم نے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کھپے کا ایک نعرہ لگا کے پوری قوم کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. بالکل یہ وہ قوم ہے جہاں پر ہمارے لیڈرز تختہ دار پہ سولی قبول کر لیتے ہیں, پاکستان پہ سمجھوتا نہیں کرتے. یہ وہ ملک ہے جہاں دہشت گردی کو للکار کر ہماری لیڈر, ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتی ہیں پاکستان کے وقار پہ, پاکستان کی دفاع پہ, پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا نہیں کرتی. تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہم اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تدفین کر کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی ذات کی بات نہیں کرتے. یہاں ہماری ذات کوئی معنی نہیں رکھتی. اس بات سے قطع نظر کہ ہمیں ذاتی طور پہ کن مشکلات کا سامنا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں. آج اس کی ضرورت نہیں ہے, آج ضرورت اس عزم کی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہے. اصل حقائق یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سیکیورٹی لیپس ہوا جس کی ذمہ داری نریندر مودی صاحب آپ کے اوپر ہے. ایک ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا جہاں پہ آپ نے 7 لاکھ سے زیادہ فوج رکھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگ آئے, انہوں نے جو ہے فائرنگ کی, انہوں نے لوگوں کو مارا اور وہ تحلیل ہو گئے ہوا میں, اور 10 منٹ کے اندر جو ہے FIR کٹ جاتی ہے. تحقیقات کی پاکستان نے تو بالکل آفر کی ہے. تو اس کو تحقیقات کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہمارے پاس شواہد ہیں, ہم پیش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کلبھوشن یادو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کے سرونگ آرمی کے آفیسرز, ہمارے پاس ان کے خلاف شواہد موجود ہیں. بات دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگانا, اس کو پوری پاکستانی قوم ریجیکٹ کرتی ہے. پاکستانی قوم نے تو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان کی عوام نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے دیے. 80,000 سے زیادہ یہ قیمتی قربانیاں یہ رائگاں نہیں جا سکتی. ہم دہشت گردی کو اس کی ہر فارم میں ریجیکٹ کرتے ہیں. اب دہشت گردی کی ضرورت کس کو ہے؟ بہار کے چناؤ کو آپ کا ہر الیکشن وہ اسی تناؤ اور اسی طرز پر جو ہے وہ لڑا جاتا ہے. آپ کو پتہ لگ گیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت نریندر مودی صاحب آپ نے تبدیل کی. آپ نے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیے, آپ نے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کی مقبولیت دن بدن کم ہوئی اور آپ کشمیر میں کوئی جو ہے واضح فتح حاصل نہیں کر سکے. اس لیے آج آپ کو پریشانی ہے. آپ کو اپنے ہارڈ لائنرز کو اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ الزام لگانا ہے. تو پاکستان کو دفاع کرنا آتا ہے. پاکستان کے انڈس ریور کا دفاع میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت اسٹرانگ موقف اختیار کیا, اسی کی پاکستان کو ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی کے حق کا دفاع کیسے کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کسی بھی عالمی قانون کے تحت, ویانا کنونشن کے تحت یک طرفہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ نہیں کر سکتے. یقیناً پاکستان تمام ڈپلومیٹک اور تمام لیگل راستے اختیار کر رہا ہے, لیکن آپ جو یہ ویپنائز کر رہے ہیں پانی کو, یہ نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ آپ کے چہرے سے جی ڈپٹی اسپیکر صاحب اگر آرڈر ان دا ہاؤس ہو جائے تو میں بات مکمل کروں. تشریف رکھیں. آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں. بیٹھ کے بات کریں یا لابی میں چلے جائیں.
جی کنٹینیو کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں۔ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو ایک یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کی جو سازش ہے، یہ آپ کے چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ تو 2023 سے ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے۔ آپ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمیں اپنے پانی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ تشریف رکھیں، آنریبل ممبران سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ یا یہ میں سمجھتی ہوں بہت اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں ایک یونٹی کی بھی ضرورت ہے اور ڈسپلن کی بھی۔ جی اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو معطل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان عالمی اداروں سے، ورلڈ بینک سے، یونائٹڈ نیشن سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ جہاں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو اس ٹریٹی کے گارنٹرز ہیں، ورلڈ بینک جس نے یہ ٹریٹی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، وہ اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پہ مکمل عمل ہو۔ یہ نہ ہو کہ پانی کا ریلا چھوڑا جائے کہ ہمیں بہا لیا جائے، بہا دیں، یا ہمارا جو ہے پانی کا حق جو ہے اس کو سلب کیا جائے۔ میں بات کر رہی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی، کہ انہوں نے ہمارے پانی کے حق کا مقدمہ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا ہے۔ آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ لوور ریپیرینز کے رائٹ کیا ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ انڈس واٹر کی کیا اہمیت ہے۔ آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پانی کتنا اہم ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سسٹینیبلٹی کے لیے، پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، تو بے وجانی تھی۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، تو انہیں معلوم تھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ تشریف رکھیں، وائنڈ اپ، مائک کھولے، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جی میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ انہیں پتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا 1000 سال کی جنگ کشمیر، تو انہیں تب بھی پتا تھا کہ پاکستان کی شہرک کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ جنید اکبر صاحب، اس طرح نہ کریں پلیز، یہ ہاؤس کی کاروائی چل رہی ہے۔ اب میں ہر ممبر کا نام لے کے بتاؤں کہ یہ رول کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ جی وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جی میں افتخار عارف کے اس شعر پہ وائنڈ اپ کروں گی۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں اس کو پرور کرتے۔ بہت شکریہ۔